دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے کسی ایک بندے نے جو کوئی سورسز و وسائل نہیں رکھتا تھا، ایک دو نہیں، 100,000 نہیں، لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سبب اس امت میں اللہ نے بنایا۔ نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس امت کے افراد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے لاکھوں کی ہدایت کا سامان فرمایا۔ یہ کاندھلا کے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دلی کی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے قریب ایک مسجد کے امام تھے۔ اسی مسجد میں قیام تھا۔ وہاں سے قریب ایک رئیس مالدار مسلمان کا محل تھا۔ ان کے بچوں کے استاذ کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور اس مسجد میں قیام تھا، اسی مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے، اسی مسجد میں رہتے تھے۔ چونکہ پختہ مسجد تھی اس لیے وہاں کے محاورے کے مطابق بنگلے والی مسجد کہلاتی تھی۔ اس پختہ مسجد میں ان کا قیام تھا۔ آنے جانے والوں کو دین سکھاتے سمجھاتے رہتے تھے۔ میواتیوں کے دلی میں اپنے حاجات اور ضروریات کے لیے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو یہ خاندان آتے جاتے، ان میں جو نماز پڑھتے وہ مسجد کو آتے، مولانا کے عقیدت مند بنے، ان کی عزت کرنے والے بنے، ان کی خدمت کرنے والے بنے۔ ان کے ذریعے اس قوم کے حالات کا ان کو پتہ چلا کہ اتنی نکمی اور جاہل قوم یہاں پر بستی ہے۔ ان کے درمیان مسجدیں نہیں ہیں، اور جو ہیں تو ویران ہیں۔ ان کو اپنے بھینسوں سے، مواشی سے اور اپنے کھیتی باڑی سے زیادہ کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ یہ عید بقرعید پڑھ لیتے ہیں اور شب برات شب قدر منا لیتے ہیں، اور دیوالی، ہولی اور دسہرہ یہ بھی سب منا لیتے ہیں۔ لباس بھی کچھ ہندوانہ ہے، مسلمانوں کی شناخت بھی نہیں، پہچان بھی نہیں کہ دیکھ کے کوئی کہیں یہ قوم بھی مسلمان ہوگی۔ پگڑی وگڑی تو ہندو بھی باندھتے ہیں، داڑھی تو ہندو بھی رکھتے تھے اس زمانے میں، اس لیے اس سے تو پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ جب حضرت کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک قوم ہے، مومن ہے نسلی اعتبار سے، لیکن حالت یہ ہے کہ کفار کی طرح جی رہی ہے اور اسی طرح زندگی گزار رہی ہے، ایک عالم ہونے کے ناطے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے کے ناطے، ان کی امت کی یہ حالت ان کے لیے تکلیف دہ بنی۔ انہوں نے وہاں جانا شروع کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنی شروع کی، کچھ سمجھاتے بجھاتے، نصیحت کرتے، اکا دکا کسی کو فائدہ ہوتا اور تھوڑا سا مختصر سا، کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ ان کے عقیدت مند ہو جاتے اور انہیں اپنا بڑا بزرگ ماننے لگتے، اتنا تو کم سے کم ہوا۔ پھر مولانا کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد صاحب، مولانا محمد صاحب ان کے بڑے بیٹے تھے، وہ بھی عالم تھے۔ وہ گئے اپنے ابا کی جگہ پہ، اس مسجد کو سنبھالا، وہاں پھر میوات کو بھی سنبھالا، اس پر بھی محنت اپنی جاری رکھی۔ جب وہ بیمار ہوئے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھایا کرتے تھے۔ وہاں سے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، عظیم محدث ہیں، ابو داؤد شریف کے شارح ہیں، بذل المجہود 10 ضخیم جلدوں میں عربی میں حدیث کی کتاب کی شرح لکھی ہے، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔ یہ کتاب مدینہ میں مکمل ہوئی، مدینہ کے بڑے بڑے علماء کو بلا کر دعوت دے کر اس کتاب کی تکمیل کی خوشی منائی آپ نے، اور اس وقت علماء نے اس کتاب کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، ایک ہندوستانی خالص عربی میں ایسی عظیم حدیث کی خدمت کر سکتا ہے۔ ان کے مرید تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے شیخ سے اجازت لی کہ بھائی بیمار ہیں،
میں ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے چھٹی لو، مدرسے سے چھٹی لے کے چلے جائیے۔ چلے گئے، سال بھر اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرتے رہے، ان کی جگہ نماز پڑھاتے رہے۔ بہت سارے لوگ ان سے متعارف ہو گئے، آنے جانے والے لوگ ان سے وابستہ ہو گئے۔ پھر ان کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب اب واپس ان کی تدفین کے بعد مدرسے کو آ جانا چاہتے تھے، لیکن میواتیوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اب آپ ہی یہاں پر ہمارے امام ہوں گے اور ہمارے معلم ہوں گے اور ہماری تربیت کریں گے۔ تو مولانا نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں کہیں پڑھاتا ہوں، چھٹی لے کے آیا ہوں، میں جاؤں گا اور میں وہاں پر درخواست کروں گا، اگر ہمارے بڑے ہماری اجازت دے دیں گے تو ہم آ جائیں گے یہاں پر۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، ہم لوگ جا کے پرمیشن لے کے آتے ہیں۔ حضرت نے دیکھا یہ جاہل قوم ہے، جا کر بڑوں بزرگوں کی بے ادبی بدتمیزی کرے گی، اس لیے حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، ایسا طریقہ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں جائے گا، میں خود جاؤں گا، میں خود ہی پوچھوں گا جا کر۔ خود گئے، حالات سامنے رکھے، حضرت نے فرمایا استعفیٰ دے کر وہیں جا کر خدمت کر لیجئے مسلمانوں کی۔ مدرسے کو استعفیٰ دیا اور اس مسجد میں آ کر امام ہو گئے، اور اس قوم کو اپنا ٹارگیٹ بنایا، نشانہ بنایا کہ اس قوم پر محنت کرنی۔ اور جگہ تو لوگوں مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ شعور ہے، یہاں تو مسلمانوں کو شعور بھی نہیں ہے اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، تو اس پر محنت کرنی ہے۔ زمین سنگلاخ ہے، سخت ہے، خطرناک ہے، لوگ نہایت جاہل ہیں، لیکن بھائی مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ایسے لوگوں پر محنت کرنا ہی تو عزیمت اور حوصلے کا کام ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے لیے میدان بنانا بلند نصیبہ لوگوں کے نصیبے کا کام ہوتا ہے۔ حضرت نے ان کو ہی اپنا میدان بنایا، مکتب قائم کیے، جگہ جگہ مسجدوں میں مدرسے کھولے، قرآن مجید کی تعلیم کی، اس کے خرچے دیتے تھے۔ فرمایا تھا ایک خط میں ہے حضرت کے کہ 100 مکتب کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، جگہ جگہ مکتب کھولو، میں دوں گا خرچہ اس کا۔ تو جگہ جگہ مکاتب اس زمانے میں قرآن کے مدرسوں کو کہتے تھے، آج کل گھنٹے بھر کے مدرسے کو کہتے ہیں، اس زمانے میں قرآن کے مدرسوں کو مکاتب کہتے تھے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم اور حفظ کے مدرسے قائم کیے۔ ایک جلسے میں گئے ختم قرآن کے، تو بچوں کو دیکھا کہ کپڑے وپڑے وہی ہندوانی ہیں اور حافظ قرآن ہیں، نماز نہ روزہ۔ اب مکتب چل رہا تھا، پڑھایا بچوں کو، پڑھے، مگر جو کلچر تھا وہ کلچر ویسے ہی تھا سب۔ حضرت نے سوچا کہ یا اللہ یہ حافظ کیا دین زندہ کریں گے، اور ان حافظوں سے ان خاندانوں کی کیا اصلاح ہوگی۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ مدرسے میں بچے حافظ عالم بنیں گے تو اپنے قوم کی ہدایت کا سامان بنیں گے اور ان لوگوں کی اصلاح و تربیت کا۔ تو حضرت نے اب اس کی طرف توجہ کم کی اور اس طرف توجہ کی کہ ان کے بڑے کیسے سدھر جائیں، یہ بڑوں کو درست کرو۔ اس لیے کہ بڑے ایسے ہی رہیں گے تو چھوٹوں پر کتنی بھی محنت کی جائے وہ انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہ اسی طریقے سے رہیں گے۔ اس لیے ان کے ماں باپ پر محنت کو اپنا مقصود بنایا، بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں دیں، پھرتے تھے، گھومتے تھے، سمجھاتے تھے، وہاں سے بلا کے لاتے تھے، خود چلے جاتے تھے۔ معمولی کوئی دیہاتی اپنے گاؤں میں اپنے کھیت میں بھی دعوت دیتا، اس کی دعوت قبول کر کے فوری چلے جاتے تھے، اس حرص میں کہ اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور پھر اس کو دین سمجھاؤں گا اور اس کے لیے کوشش کروں گا کہ وہ نمازی بن جائے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کا شرک ختم ہو جائے۔ اس کے لیے گاؤں سے گاؤں کوئی بلا کے لے جائے، پیدل جانا پڑے، پگ ڈنڈیوں میں سے جا کر، کھیتوں میں سے گزر کے جا کر ان لوگوں کو سمجھاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ اس محنت کا ان کو تھوڑا تھوڑا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن ضدی قوم کی ضد بھی سامنے تھی، اور ان ضد سے، ان کے ٹھاکروں سے اور ان کے چودھریوں سے پریشان بھی تھے حضرت کام کرتے۔ اسی فکر میں، اسی غم میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور بہت دن تک مقیم رہے۔ روز مسجد نبوی شریف میں جا کے روتے تھے،
رات رات بھر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اس قوم کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے، اس قوم کی ہدایت کا کوئی رستہ نکالیے۔ آپ کے بندے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مگر مشرکوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کچھ کیجئے اللہ پاک۔ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے روتے تھے۔ غم کا یہ حال تھا کہ مورخین لکھتے ہیں، مستند محقق مورخین لکھتے ہیں کہ گھلتے گھلتے صحت خراب ہو گئی تھی، اسی غم میں گھلتے تھے ہمیشہ۔ ایک دن خواب سو گئے مدینہ منورہ میں، تو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم جاؤ واپس اپنے وطن، اللہ تم سے کام لے گا، یہ فرماتے ہوئے سنا۔ طریقہ تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، حالات سے تو پریشان تھے، جو کر سکتے تھے کر چکے تھے، اب ہتھیار ڈال دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن یہ خوشخبری ملی کہ اللہ کام لیں گے، اسی امید پہ واپس آ گئے۔ وہاں سے واپس آ کر کے پھر اپنے ان لوگوں پہ محنت شروع کی، دن رات جانا ملنا، سمجھانا سمجھانا سمجھانا۔ ایک ترکیب اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالی، اور وہ ترکیب یہ تھی کہ یہ لوگ اصل دین کا ماحول دیکھے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیسا ہوتا ہے، دیندار لوگ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو دیکھا نہیں صدیوں سے۔ اب ہم ان کو تقریر کرتے ہیں تو تھیوری سے کیا بات سمجھ میں آئے گی، تقریروں سے کیا سمجھ میں آئے گا ان کو نمونے ہونے چاہیے ان کے سامنے۔ جب یہ ماحول کو دیکھیں گے، نمونے ان کے سامنے آئیں گے، اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی ماحول، تب ان کی دل میں بات آئے گی کہ بھئی اسلامی ماحول بنانا چاہیے اور اسلامی اعمال زندہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ پاک نے یہ ترکیب ان کے ذہن میں ڈالی کہ ایسا کیا جائے کہ کچھ بندوں کو سمجھا کر میوات سے باہر نکالا جائے، اور دو آبے کا علاقہ جو پورا اس زمانے میں شمالی ہندوستان کا ایک مخصوص علاقہ اہل اللہ کی آماج گاہ رہا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین، علماء، محدثین، مفسرین، مجاہدین گزرے ہیں وہاں۔ اس علاقے میں ماحول تھا، مسجدیں آباد تھیں، وہاں خانقاہیں تھیں، وہاں مدارس تھے، وہاں پڑھنا پڑھانا چلتا تھا، وہاں واعظ و نصیحت چلتی تھی، ان علاقوں میں یہ دین سرگرم تھا۔ تو یہاں سے لوگوں کو جمع کرنا اور اس علاقے میں بھیجنا، اور اس علاقے میں ان کو مسجدوں میں ٹھہرا کر وہاں کا ماحول دکھانا۔ دیکھو مسجد والا ماحول ایسا ہوتا ہے، مسجدیں ایسے آباد ہوتی ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں، ایسے تلاوت کرتے ہیں، ایسے سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، مکتب قائم ہوتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بڑے پڑھاتے ہیں، اور سب کو دیکھو کیسے ہیں دیندار اور سنت کا اتباع کرنا۔ تو ان کو لے جا کے مسجدوں میں ٹھہرا کے ماحول دکھاتے تھے، اور وہاں سے لوگوں کو سمجھا بجھا کر ان ماحولوں میں سے پہلے سے دینی ماحول سیکھے ہوئے لوگوں کو، علماء اور اللہ والوں کے تربیت یافتہ لوگوں کو، ان کو سمجھا بجھا کر ان کی جماعت نکال کے لا کے میوات میں ٹھہراتے تھے مسجدوں میں، کہ ماحول تک ان کو پہنچائیں، اور جو نہیں جا سکتے ان تک ماحول کو لا کے پہنچائیں۔ یہ دیندارانہ ماحول دکھانے کے لیے ان کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا، اور ان لوگوں کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پر پہنچایا۔ یہ ایک امت کے غم میں سوچی گئی تدبیر ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں۔ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے ایک اللہ کا بندہ دن رات ایک کر رہا ہے، ہڈیاں سوکھ رہی ہیں اس کی ان کے پیچھے، بچپن سے بیمار آدمی، بچپن سے بیمار رہے وہ، عمر ساری بیماریوں میں گزری، لیکن ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی اجٹ اور اتنی جاہل قوم کی ہدایت کا ایمان کا حوصلہ تھا، اللہ پر توکل و بھروسہ تھا۔ اسے لے کر یہ تدبیر بھی اللہ نے دل میں ڈالی، اور یہ تدبیر عملی درجے میں نہایت سیدھی سادی آسان اور مفید ثابت ہے۔ جب یہ لوگ جا کے اس ماحول کو دیکھے تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ اکبر، ہم اپنے کو کیسا مسلمان سمجھ رہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں
دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے مسلمان. تب ان کی سمجھ میں آیا کہ مسلمان ایسے ہوتے. انہوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم لوگوں کو جا کر اپنے محلوں میں اسلام کی محنت کرنی چاہیے، دین کی محنت کرنی چاہیے، اسلام کو زندہ کرنا چاہیے. ایسا ماحول ہمارے ہاں بھی ہونا. یہ کتنا نورانی ماحول ہے، یہ کتنا اچھا ماحول ہے. یہاں لوگ امام کی اتباع کرتے ہیں، علماء سے پوچھ کے زندگی گزارتے ہیں. حلال و حرام و جائز ناجائز کا احساس ہے ان کو. یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، ان کو سب پتہ ہے. ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. ہم کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ توحید ہے کہ شرک ہے، ایمان ہے کہ کفر ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہے. یہ تدبیر جو اللہ نے دل میں ڈالی بڑی مؤثر اور کارگر تدبیر ثابت ہوئی. آج جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، جماعتیں آتی ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بس اسی طرح خود سے شروع ہو گیا اپنے آپ. اور جب مولانا نے یہ دیکھا کہ صاحب اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے میواتی جیسے قوم کو جن کی ہدایت سے حکومتیں عاجز ہو چکی تھیں، حکومتیں ان کا نام نہیں لینا چاہتی تھیں، علماء محنت کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے. ان لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. اور جس چیز سے نفع ہو رہا تھا تو اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں. ایک ہدایت کے طالب کو جب ہدایت کا یہ راستہ آسان نظر آیا، بہتر دکھا، مناسب دکھا، اور شریعت و سنت میں کوئی اس سے ٹکراؤ نہیں ہے، یہ محنت ہے، جائز محنت ہے اور بڑی اچھی محنت ہے. اس لیے انہوں نے اس کی فضیلت بتائی، ان کو ادھر کیا، ان کو ادھر کیا. جب یہ کارگر نکلا فارمولا تو انہوں نے یہ دوسری طرف بھی شروع کر دیا کہ بھئی یہیں میوات اور دوآبا مظفر نگر ڈسٹرکٹ، میوات اور یہ مظفر نگر، بس یہی آنا جانا نہ ہو. جب اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ فکریں لے کر یہاں سے لوگ دوسرے علاقوں میں بھی جائیں، جہاں جہاں جہالت ہے، جہاں علماء نہیں ہیں، جہاں اہل اللہ نہیں ہیں، جہاں کا ماحول اب تک دین سے دور ہے، جہاں اب تک لوگ دین سے غافل ہیں، تو بھئی وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا. یہ لوگ وہاں جائیں، وہ لوگ یہاں آئیں، ادھر سے ادھر جائیں، ادھر سے ادھر آئیں، اور دیکھیں اچھے ماحولوں میں جا کر، مسجد والے ماحول میں ان کے وقت گزرے. مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد میں نماز ہوتی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ممبر نبی کے اسٹیج ہے ہدایت دینے کا. ایک بات آپ ایک اسٹیج سے بولیے جہاں پر 1000 علماء ہوں اور لاکھ سامعین ہوں، وہ اثر نہیں ہو سکتا جو بات ممبر پہ کھڑے ہو کے بولنے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ نبی کا اسٹیج ہے. یہاں سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ کہیں سے نہیں. پھر مسجد میں آدمی گناہ سے بچتا ہے، مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے. احادیث صحیحہ کے مطابق فرشتوں والے ماحول میں ان کی برکتیں، ان کی نورانیت، اللہ کے گھر کی نسبت، سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے والے، خدا تعالیٰ سے بھیک مانگنے والے، ان لوگوں کی برکت ہوتی ہے، اس ماحول میں تاثیر ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو ٹھہرانے کی جگہ مسجد کو بنایا کہ بھئی اللہ کے گھر سے نکلو، اللہ کے گھر میں جاؤ. دوسروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم کمانے نہیں آئے، ہم کھانے نہیں آئے، ہم کھلانے نہیں آئے، ہم دوستیاں کرنے نہیں آئے، ہم کوئی کام کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے لیے آئے ہیں. اللہ کے گھر سے اٹھو، اللہ کے گھر میں جاؤ، اور اللہ کے بندوں سے کہو کہ بھائی جیسے ہم آپ تک آئے ہیں آپ ہمارے تک آئیے. ہم نے کچھ فکر یہاں آ کے ظاہر کی ہے اپنی اور تمہاری، تم یہاں سے جا کر کسی اور کی فکر ظاہر کرو. اور اس کی ترکیب یہ ہوئی کہ شہروں سے قصبوں میں جائیں، اور قصبوں سے اٹھا کر قریوں میں بھیجیں، اور قریوں سے دیہاتوں کے اندر بھیجیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا چلتا رہا، چلتا رہا. ایک تجربہ تھا، اچھا تجربہ تھا، برکت سامنے آئی. کوئی طریق مقصود نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کتاب و سنت سے لازم اور واجب نہ ہو، لیکن جو طریق تجربے میں اچھا ثابت ہو جائے اور کتاب و سنت کے خلاف بھی نہ ہو تو اس طریق کو استعمال کر کے کام کرنا کوئی بدعت ہے؟ کوئی عالم نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی بدعت ہے. ارے بھائی طریقے تو اپنی سمجھ سے ہی نکالے جاتے ہیں، اور وہ طریقے اتنی شرط ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی شریعت میں ایسا کرنا منع ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے جائیں اور لوگوں کو وہاں سے اٹھائیں دوسری جگہ بھیجیں. اگر ایسا ہو تو لوگوں کا جا کے خانقاہ میں تربیت پانا بھی بدعت ہے، لوگوں کا جا کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا بھی بدعت ہے.
اس لیے کہ یہ سب طریقے نبی کے زمانے میں تو تھے نہیں۔ تو کوئی نہیں کہتا جس کو علم ہو، جاہل کچھ بھی بولے، جاہل کے بولنے کا اعتبار کیا ہے، لیکن جو عالم ہے وہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی سمجھ والا نہیں کہتا، عقل والا بھی نہیں کہتا کہ بھائی اگر امت کی ہدایت کے لیے کہ وہی طریقے سے اچھا نتیجہ نکل رہا ہو اور وہ طریقہ گناہ نہ ہو، نیکی ہو، جائز ہو، مباح ہو، تو اس طریقے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے کسی عالم نے ہندوستان میں اس محنت کی مخالفت نہیں۔ جو لوگ ان کے نظریے کے قائل نہیں تھے، یعنی فکری اختلاف رکھتے تھے، انہوں نے بھی اس کو دیکھ کر بڑا مؤثر کام کیا اور اس کی بڑی اپنی زبان قلم سے تعریف کی اور کہا کہ ہاں بھائی یہ کام تو واقعی بڑا مؤثر کام ہوا، اس سے بڑی بڑی تبدیلی آئی ہندوستانی مسلمانوں کے اندر۔ یہ وہ وقت تھا کہ تبھی ملک آزاد ہوا، یہ وہ وقت تھا کہ تبھی ملک تقسیم ہوا، یہ وہ وقت تھا جب ملک کے مسلم حکمرانوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا گیا، مٹایا گیا، مسلمانوں میں یاس و نا امیدی اور مسلمانوں کے اندر نامرادی پیدا ہو گئی، لوگ ہجرت کر کے بھاگ جا رہے تھے جن کو ایمان و یقین نہیں تھا، اور جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، مجبور تھے، پیسہ نہیں تھا، جا نہیں سکتے تھے کہیں، وہ غریب اپنے آپ کو دل بدل کے لیے اور مذہب چھوڑ دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ ارتداد ہو رہا تھا جاہلوں میں، کمزور لوگوں میں، راجستھان کی سرحدوں میں، پنجاب پورا کا پورا اور پہاڑی علاقے نینی تال کے، اور سب جدھر دیکھو مسلمان اسلام چھوڑ کے ہندو بن رہے تھے، اس ڈر کے مارے کہ اگر اب بھی ہم مسلمان رہے تو ہمیں مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، اور مظالم بھی ہوئے، آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے تھے، اور ہمت ہارنے والے ہمت ہار رہے تھے۔ ایسے وقت میں ایک تحریک ایک کمزور، بیمار، ضعیف، بوڑھے بندے کے ذریعے اللہ نے شروع کرا کر کے پورے ہندوستان کے مشرق و مغرب میں آج جن کو اس سے الرجی ہے، ان کے باپ داداؤں کے بھی یہاں پر مضبوطی سے قائم رہنے کا سبب اللہ نے اس تحریک کو بنا۔